بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا موضوع ہے ادب۔ ادب کے ہم لغوی معنی اور اصطلاحی مفہوم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے آج۔ ادب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی تہذیب، پاس، شائستگی، تمیز، احترام اور لحاظ کے۔ مغربی زبانوں میں ادب کے لیے لٹریچر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ لاطینی زبان کے لفظ لیٹرا سے بنا ہے۔ اس کے معنی حرف کے ہیں، کیونکہ ادب لفظوں سے ترتیب پاتا ہے اور لفظ حرفوں سے مل کر بنتے ہیں، اس لیے ادب کے لیے لٹریچر کا لفظ استعمال ہونے لگا۔ یہ لفظ اپنے معنی کے لحاظ سے بہت وسیع ہے۔ اب اگر ہم ادب کا اصطلاحی مفہوم دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تحریریں جو انسانی احساسات اور افکار و خیالات کی ترجمانی کریں انہیں ادب کہا جاتا ہے۔ ادب زندگی کا عکاس ہے، یعنی جیسی زندگی ہوگی ویسا ادب تخلیق ہوگا۔ اپنے احساسات، جذبات، مشاہدات اور تجربات کا تحریری بیان بھی ادب کہلاتا ہے۔ یعنی مختصراً اگر ہم کہیں تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مافی ضمیر کا تحریری بیان ادب کہلاتا ہے۔ ادب ایک وسیع المعانی لفظ ہے، اس کی بہت سی تعریفیں اور بہت سی تشریح کی گئی ہے، لیکن ہم مختصراً پڑھیں گے، کوشش کریں گے جس سے آسانی سے آپ کو سمجھ آ سکے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ نے ادب کی لغوی اور اصطلاحی مفہوم سمجھا، اب اگر ہم مختلف ناقدین کی ادب کے بارے میں رائے جو ہے ان کو پرکھنا چاہیں یا پرکھیں تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں مغربی ناقدین ادب کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو مائکین کے مطابق قدرت نے انسان میں جو سمجھی صلاحیتیں ودیت کی ہیں ان کا اظہار ادب کہلاتا ہے۔ اسی طرح کارڈین نیومین نے زبان اور الفاظ کے ذریعے سے انسانی افکار و خیالات اور محسوسات کے اظہار کو ادب قرار دیا ہے۔ اگر ہم مشرقی ناقدین سر فہرست ڈاکٹر سعید عبداللہ ان کی کتاب اشارات تنقید میں وہ لکھتے ہیں، ان کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ادب وہ فن لطیف ہے جس کے ذریعے ادیب جذبات و افکار، اپنے خیالات اور اپنے خاص نفسیاتی و شخصی خصائص کے مطابق نہ صرف ظاہر کرتا ہے بلکہ الفاظ کے واسطے سے زندگی کے داخلی اور خارجی حقائق کی روشنی میں ان کی ترجمانی اور تنقید بھی کرتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر انور صدیق ادب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ادب ایک سماجی عمل ہے اور یہ لفظ زبان اور تخلیقات کے حوالے سے بالواسطہ طور پر زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ بقول مجنون گورکھپوری فنون لطیفہ کی سب سے ترتیب یافتہ اور سب سے زیادہ لطیف صورت ادب یعنی الفاظ کا فن ہے، جو سن تراشی اور مصوری کے بعد وجود میں آیا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں میتھیو آرنلڈ کے نزدیک وہ تمام علم جو کتب کے ذریعے ہم تک پہنچا ادب کہلاتا ہے، لیکن یہاں ایک بات اس کی وضاحت کرنی ضروری ہے کہ ہر تحریری سرمایہ کو ادب نہیں کہا جا سکتا۔ ادب کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تخیل اور جذبات ہوں۔ وہ تحریریں جو انسانی احساسات اور افکار، خیالات کی ترجمانی کریں، جیسے کہ یہاں بھی ذکر کیا گیا، انہیں ادب کہا جاتا ہے۔ تو یعنی ادب زندگی کا عکاس ہوتا ہے، ادب زندگی کا ترجمان بھی ہوتا ہے۔ اب ہم اگر مزید اس کی وضاحت کریں تو ادب کے بارے میں بہت سے نظریات ہیں، لیکن دو بڑے نظریات ادب کے بارے میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک ادب برائے ادب، آرٹ فار آرٹ سے، ایک نظریہ ہے ادب برائے ادب۔
8 سے اس نظریے کے علمبرداروں کے مطابق ادب فرد کی شخصیت کا اظہار کرتا ہے اور انفرادی جذبات و احساسات کا ترجمان ہے۔ ادیب کا کام تخلیق حسن اور تلاش حسن ہے۔ اس نظریے کے مطابق ادب کا مقصد قارئین کو جمالیاتی مسرت سے ہمکنار کرنا ہے۔ اسی طرح ادب کے بارے میں دوسرا نظریہ جو کہ ادب برائے زندگی ہے، ادب برائے زندگی، ادب برائے زندگی، اس نظریے کے مطابق یا اس نظریے کے جو حامل ادبا ہیں ان کے مطابق ادب کا اولین کام یہ ہے کہ وہ قارئین اور سامعین کو مسرت بہم پہنچائے، زندگی کے متعلق ہماری آگہی میں اضافہ کرے، انسان کو اپنے آپ اور ماحول کو سمجھنے میں مدد فراہم کرے۔ تو یہ ادب کے بارے میں دو بڑے نظریات ہیں جو کہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب ادب کے اگر ہم مقاصد دیکھیں تو ادب کے 3 بڑے مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ادب جو ہے جمالیاتی مسرت پہنچانے کا ذریعہ ہے، جمالیاتی مسرت بہم پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ جمالیاتی مسرت کے ساتھ ساتھ حیات و کائنات اور فرد کی ذات کے بارے میں ایسی آگہی بخشنا جس سے اس کے قلب و ذہن کو جلا ملے۔ تیسرا ادب کا بڑا مقصد یہ ہے کہ قارئین کو کوئی خاص طرز عمل یا زاویہ نظر اختیار کرنے یا رد کرنے کی ترغیب دینا۔ تو یہ ادب کے 3 بڑے مقاصد بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب مختصراً آجمانی طور پہ آخر میں خلاصتاً یہ کہوں گا کہ ادب جو ہے ہماری زندگی کا نہ صرف عکاس ہے بلکہ ترجمان بھی ہے، اور انسان جو کچھ دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور وہ خارجی اور داخلی یعنی دونوں لحاظ سے، تو اس کو جب تمام باتوں کو جب ضابطۂ تحریر میں لاتا ہے اور اس میں جذبات و تخیل شامل ہوتے ہیں تو اس کو ہم ادب کہتے ہیں۔